السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے صاحب ایمان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہواؤں کے جھونکے محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، جنت کا مہینہ ہے، غم گساری اور غم خواری کا مہینہ ہے، جس میں مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یقیناً ہر صاحب ایمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس مبارک اور مقدس مہینے کی بابرکت گھڑیوں اور لمحوں سے بھرپور مستفید ہو۔ اس کے لیے وہ رمضان سے پہلے ہی اس مبارک مقدس مہینے کی استقبال کی تیاری کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں ہم تیاری اس کی کیسے کرتے ہیں، کیا کی ہے ہم نے تیاری۔ رمضان کا مہینہ صاحب ایمان کے لیے خیر ہے، برکتوں والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والا ہے، گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان و احتساب، وصول اجر و ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے بھی سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص بھی رمضان میں ایمان اور نیت اور اجر و ثواب کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے، خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور شر کے طلبگار رک جا۔ آگ سے اللہ کی بہت سے بندے آزاد کیے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے تو بھی انہی میں ہو، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین یا سلف صالحین رمضان کی آمد سے قبل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رمضان کے مہینہ نصیب فرما، اور اس مبارک مہینے میں کثرت سے نیکیاں کماتے تھے، اور اس کے نیکیاں کمانے کی توفیق بھی اپنے رب سے مانگتے تھے۔ اسی طرح پھر حقیقی صاحب ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نیکیوں کے موسم کی آمد پر اس کی خوش دلی سے استقبال کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور خوشخبری اس سے مستفید ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ رمضان کی آمد کی خوشخبری بھی اپنی امت کو دیتے تھے، اور فرماتے، رمضان کا مہینہ آپ کے پاس آیا ہے، ایک بابرکت مہینہ جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کر دیے ہیں، جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ رمضان کا چاند نظر آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں درج ذیل دعا پڑھنی چاہیے، جو کہ الحمدللہ مسلمان پڑھتے بھی ہیں، اور یاد دہانی کے لیے ضروری بھی ہے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ نیز رمضان جیسی عظیم نعمت میسر آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان کا استقبال مکمل منصوبہ بندی، گناہوں سے بچنے، نیکی، اصلاح اور رمضان کی تمام قیمتی لمحات سے بھرپور استفادے کی نیت سے کیا جائے، تاکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کے حصول کے لیے ٹھوس اور ہمہ وقت کوشش کی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے، پھر جب پختہ ارادہ کر لیا تو اب اللہ سے سچے رہنا ہے، یہی اس کے لیے اچھا ہے۔ رمضان کا استقبال کثرت استغفار، سچی توبہ اور اللہ رب العزت کی طرف پلٹنے سے کیا جائے۔ کہ کیا کرنا ہے، ہم نے توبہ کیسے کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کی تمام نافرمانیوں کو ترک کر دیا جائے، دوبارہ ان نافرمانیوں کو دہرایا نہ جائے۔ اسی طرح جن افراد کے حقوق ہمارے ذمہ واجب الادا ہوں، ان کی ادائیگی کی جائے،
اور گناہوں کی تلافی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے تاکہ ہماری توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اہل علم کے مطابق رمضان کی آمد سے قبل گھر کے تمام افراد کے ساتھ مل کر نیز دوست و احباب کی مجلس میں بھی رمضان کی اہم اور بنیادی احکام کا مطالعہ کر لیا جائے، کیونکہ انسان بولنے والا ہے کہ کیا کیا ہم نے رمضان میں کرنا ہے۔ رمضان کے استقبال کے حوالے سے یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھی جائے کہ تمام امور اور اعمال سے فارغ ہو جائیں جو رمضان یا روزے کے ساتھ عبادت میں یکسوئی میں رکاوٹ کا باعث بنے، وہ سارے امور جو ہیں ان سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ مثلاً گھر کی صفائی ستھرائی پہلے کر لینی چاہیے، عید کی شاپنگ، رمضان کے لیے ضروری خریداری وغیرہ، یہ سب رمضان میں کرنے سے بہتر ہے کہ رمضان سے پہلے کر لیا جائے۔ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے مساجد کی صفائی ستھرائی، اس میں خوشبو کا خصوصی انتظام کیا جائے، اور جو مسجد کے پڑوسی ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اپنے پڑوس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ پھر اسی طرح جو ہے رمضان کا مہینہ ہمیں محاسبہ نفس کی دعوت دیتا ہے، لہٰذا اس ماہ مقدس میں تمام گھریلو اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کی جائے اور اس کو اپنی عادت بنا لیا جائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کر سکے، تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، اور وہی غالب بخشش والا ہے۔ تو بہترین عمل کیا ہے کہ روزہ ہر ایک یہ کوشش کرے کہ اس کا احسن عمل سب سے اچھے طریقے سے روزہ رکھ سکے اور اس کا قبول ہونے والا عمل ہو۔ یہ روزہ صرف کھا پی لینا اور منہ باندھ لینا اور باقی جو ہے فرائض یا سنتیں ادا نہ کرنا، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، نفس کا روزہ، ہر چیز کا روزہ ہے۔ روزہ صرف کھانا پینا بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ احسن عمل کس کا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کفا بالمرء اثما ان یؤذی من یعول۔ کسی شخص کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے ذمہ افراد کے حقوق ضائع کر دے، کہ دوسرے انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے رمضان میں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ رمضان کریم کا مہینہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن سے لے کے حدیث تک ہر ایک بات سکھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو سکھائی، لیکن ان کو دہرانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ یاد دہانی ہو۔ رمضان کی عبادات میں کیا 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 جائے، ایک یاد دہانی کے طور میں یاد رہے، رمضان کی عبادات میں قرآن کو تکمیل کرنا، رمضان میں عمرہ جو کر سکتے ہیں عمرہ ادا کریں، کثرت سے صدقہ کرنا، شروع رمضان سے لے کے آخر تک اور آخری عشرے میں بہت زیادہ صدقہ کرنا، دوسروں کو روزہ افطار کروانا، اعتکاف کرنا، سحری کا اہتمام بہترین کرنا، دن میں روزہ رکھنا، قیام اللیل یا تراویح، صبح و شام کے اذکار اور دعائیں۔ اب اعتکاف جو ہے، اعتکاف کرنا اور سحری کا اہتمام کرنا، اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف ہوتا ہے، اور اعتکاف کرنا اور سحری کا اہتمام یہ نہیں کہ سحری اور افطاری کا بڑھ چڑھ کر مسالے دار چیزیں بنانی اور کھانی اور چٹپٹے چیزیں کھانی اور یہ سوچنا کہ بس یہ روزے کا یہ اہتمام ہے۔ سنت طریقہ اگر اپنایا جائے تو سادہ غذا کھائی جائے تو روزے میں شفا ہے، لیکن روزوں میں لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ سنت طریقے کے مطابق کھانا نہیں کھایا جاتا، ورنہ روزہ شفا ہی شفا ہے۔ اس لیے خیال رکھا جائے کہ سادہ معتدل غذا کھائی جائے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے یہ حقیقت بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ صاحب ایمان اللہ تعالیٰ
کی مدد اور اس کی عطا کردہ توفیق کے بغیر کوئی عمل صالح سر انجام نہیں دے سکتا۔ ہمارے اسلاف استقبال رمضان کیسے کرتے تھے؟ سلف صالحین یا سلف صالحین، رمضان کا آغاز ہوتا تو سلف صالحین کے اس کا استقبال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں خوشی اور مسرت کے ساتھ کرتے تھے۔ شبلی فرماتے ہیں یہ میرے رب کی عظمت کا مہینہ اور اس میں سب سے پہلے اس کی عظمت کے لیے میں تیار ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی عادت تھی کہ وہ یتیموں مساکین کے روزے افطار کرواتے اور خود بھی ان کے ساتھ سحری میں افطاری میں شامل ہوتے، پھر اس کے بعد انہیں روزانہ دین کی کوئی ایک بات سکھاتے۔ کسی کو نیکی کی بات سکھانا بھی رمضان میں ضروری ہے، اور چھوٹی چھوٹی بے شک چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کو افطار کروانا رمضان میں، رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی کسی روزہ دار کو افطار کرا دے تو اس کو روزہ دار کے برابر ہی ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو افطار کرائے گا اس کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے بھی ثواب میں کوئی کمی باقی نہ رہے گی کہ دوسرے کے گھر اگر روزہ افطار کرے تو کوئی کمی ہو جائے۔ ابن الجوزی فرمایا کرتے کہ جس کسی نے کسی روزے دار کو روزہ کھلوایا اس کے لیے ایک روزے کا ثواب ہے۔ جو کیا ہوا کہ ہر روز اگر کوئی ایک روزہ کسی ایک بندے کو کھلوا دے گا تو ایک روزہ اپنا اور ایک دوسرے کا ثواب مل جائے گا، تو جو ایک مہینے میں 30 کے بجائے 60 روزوں کا ثواب مل سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ دین کی تعلیمات عام کرنا، رمضان کا مہینہ نیکیوں کی سیل ہے۔ جس طرح مارکیٹ میں کسی بھی کپڑے کی کسی بھی آئٹم کی سیل لگتی ہے تو لوگ بھاگ بھاگ کر وہاں سے ہم لوگ لینے جاتے ہیں کہ آج کل سیل لگی ہوئی، تو اسی طرح رمضان کا مہینہ نیکیوں کی سیل کا مہینہ ہے، خوب کمال ہے۔ دین کی تعلیمات کو عام کریں۔ جو مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، عبادت اور دیگر اعمال صالحہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دین کی ترویج اور ارشاد میں حصہ لیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے کہ زیادہ اجر و ثواب ہے رمضان میں۔ گھر والوں کی دینی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا، ہر روز انہیں دین کی کوئی نہ کوئی ایک بات سکھانا، دوست و احباب اور رشتہ داروں کو دین کی بات بتانا، مساجد یا گھروں میں دینی حلقات کا قائم کرنا، مسجد میں افطاری یا تراویح کے وقت جو ہے کھانا پہنچانا یا دینا، کسی ایک بندے کو اپنے ساتھ افطار کرانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی عادت تھی کہ وہ یتیموں مساکین اور محتاجوں کے روزے افطار کرواتے، خود بھی ان کے ساتھ افطاری کرتے، پھر اس کے بعد انہیں روزانہ دین کا کوئی ایک موضوع سکھا دیتے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ جیسے دورہ قرآن ہوتا ہے مختلف جگہوں پر، ہمیں وہاں حاضری دینی چاہیے، اگر ہم خود نہیں کرا سکتے تو وہاں جانا چاہیے تاکہ ہم کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ سکیں، اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنا، لیکن سوچ سمجھ کر درست تلفظ کے ساتھ پہلے سے زیادہ اچھا پڑھنے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ سے متعلقہ اہم احکام، چونکہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ و صدقات کا اجر کہیں گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے اکثر صاحب استطاعت اسی مقدس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بعض مسلمان زکوٰۃ شعبان کے مہینے تک مؤخر کیے رکھتے یہ گمان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نکالنا رمضان کے مہینے میں زیادہ افضل ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ رمضان میں زیادہ افضل ہے، لیکن جس کا ایک سال رمضان میں پورا ہوتا ہو زکوٰۃ کی رقم پر، یا کسی بھی گولڈ پر یا کہ چاندی پر، لیکن اگر اس سے پہلے سال پورا ہوتا ہے تو پہلے ہی ادا کرنی ضروری ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ فرض ہونے کی وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ادا کرے تو رمضان میں دیا ہوا مال نفلی صدقہ ہوگا، کیونکہ فرض کی ادائیگی پہلے کی جاتی ہے اور نفل کی بعد میں۔ اس لیے زکوٰۃ کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور زکوٰۃ کی عورت کے زیور پر زکوٰۃ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ عورت کا خامد ادا کرے، وہ اس زیور میں سے بھی ادا کر سکتی ہے۔ بہت لوگ کوشچن یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارا زیور اتنا ہے تو میرے ہسبینڈ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں وہ کیسے ادا کریں؟ وہ اس زیور میں سے بیچ کر اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ فرض ہونے کی اسی طرح یاد ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے اور صاحب ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے قرآن کریم میں ہر جگہ نماز کے ساتھ عملی طور پر بیان کیا ہے، کہ عمل کے طور پر بیان کیا کہ جب کسی نے اس رکن کا انکار کسی نے کیا تو ایسا شخص کافر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن شدید عذاب کی وعید ہے ایسے شخص کے لیے۔ تو سونے پر 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ ہے اور 52.5 تولے
چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جس دن وہ دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے ان کی پیشانی اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں اس چیز سے بچنا چاہیے، اور زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیے تاکہ ان آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ مستحقین تک ان کے حقوق کو پہنچانا، اور اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال اگر زکوٰۃ کے قابل تھا، اس کے مال پر زکوٰۃ تھی، تو اس کے وارثین کو چاہیے کہ وہ اس کے مال سے بر وقت زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک میں بہترین عبادت کرنے، تمام فرائض سنتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو روزہ افطار کرانا، کسی کو کپڑوں کا انتظام کرنا، کسی کے لیے کسی کے گھر کے باقی چیزیں لے کر دینا، اور دورہ قرآن یا کسی بھی نیکی کے کام میں شامل ہونا، اس کے بعد خود بھی نیکی کرنا، دوسروں کو بھی اس کے لیے اکسانا، زیادہ سے زیادہ نوافل کا انتظام کرنا، اور قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا۔ تو ہر نماز کے بعد اگر تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا جائے، ہر نماز کے بعد ایک ایک پیج پڑھ لیا جائے تو وہ بہترین ہوگا۔ اپنا ٹائم ٹیبل مقرر کر لینا، کوشش کرنا کہ نوافل کی کثرت ہو، کوشش زیادہ سے زیادہ کی جائے کہ نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب سے ان کاوشوں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ، اور ایک دوسرے کو ریمائنڈر بھی دیا جائے، اور رمضان کا آخری عشرہ جو ہوتا ہے اس کے میں اسپیشل انتظام کیا جائے اللہ کی عبادت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح آخری عشرے میں صدقہ کرتے تھے، اور اپنے صدقات سے اپنی بیماریوں کا علاج کیجیے۔ صدقات دے کر بیماریوں کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں ہمیشہ۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے لیے بہترین منصوبہ بندی کرنے اور اسے بہترین انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔